کا راستہ دکھاتے چلو، دیے عظمتوں کے جلاتے چلو، شریعت کا راستہ دکھاتے چلو۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انہو من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ ومأواہ النار وما للظالمین من انصار۔ جو شخص شرک کرے گا، انہو من یشرک باللہ، جو اللہ کے ساتھ شرک کرے گا، فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، اللہ نے اس پر جنت حرام کر دی ہے، جنت میں جا ہی نہیں سکتا، جنت حرام ہے اس کے لیے، پھر کہاں جائے گا؟ وَمَأْوَاهُ النَّارُ، اس کا ٹھکانہ آگ ہے، اس نے آگ میں جانا ہے۔ اور اگلا لفظ کیا ہے؟ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ، ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہوگا قیامت کے دن بھی۔ ظالم کن کو کہا گیا؟ شرک کرنے والے کو۔ جو لوگ شرک کرتے ہیں ان کو ظالمین کہا۔ ظالمین وہ ظالم ہے جو شرک کر رہے ہیں۔ کیسے شرک کر رہے ہیں؟ دنیا کے اندر فلاں بھی مشکل کشا، فلاں بھی حاجت روا، فلاں بچے دیتا ہے، فلاں بگڑی بناتا ہے۔ اللہ کہتا ہے یہاں تو ہے تمہارے مددگار، تم سمجھ کے بیٹھے ہو تمہارے مددگار ہیں، لیکن آخرت میں وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ، ظالموں کے یہ مددگار نہیں ہوں گے، کوئی بھی نہیں ہوگا۔ جن کو آج مددگار سمجھ رہے ہیں، کل قیامت کے دن مدد کر کے دکھائے نا۔ شرک ایسی بری چیز ہے، اللہ تعالیٰ کو پل بھر کے لیے بھی نہیں بھاتا شرک۔ اللہ تعالیٰ ہر گناہ معاف کر دیں گے اگر کرنے پر آئیں، اللہ تعالیٰ قادر ہے۔ زنا بھی معاف کر سکتے ہیں، چوری معاف کر سکتے ہیں، ہر گناہ معاف کر سکتے ہیں۔ وہ گناہ جس کا اللہ تعالیٰ نے اعلان کیا میں معاف نہیں کروں گا، وہ شرک ہے۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ مشرک کو میں کبھی نہیں بخشوں گا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مشرک کی بخشش نہیں ہے۔ مشرک کے علاوہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ جس کو چاہے گا بخش دے گا۔ شرک ایسی بری چیز ہے اللہ کی نظر میں، شرک سے بچنے میں ہی کامیابی ہے۔ شرک سے بچنا ضروری نہیں کہ صرف دلائل ہوں تو پھر ہی بچا جائے، بغیر دلائل کے عقل کے ذریعے بھی بچنے کا حکم ہے۔ عقل کے طور پر تم فیصلہ کر لو۔ میں ایک مثال دیتا ہوں، قرآن حدیث میں نہیں ہے بھائی، میں اپنی طرف سے کہہ رہا ہوں۔ کسی مشرک سے اگر پوچھو کہ تیری بہنیں کتنی ہیں، وہ بتائے گا 2 3 4 جتنی بھی ہیں۔ پوچھو بھائی کتنے ہیں، وہ بتائے گا 3 4 جو بھی ہیں بھائی ہیں۔ تیری مائیں کتنی ہیں، بتا سکتا ہے، 1 ہے 2 ہیں 3 ہیں 4 ہیں، بتا سکتا ہے۔ اگر پوچھو باپ کتنے ہیں، ایک دم چڑ جائے گا، آگ بگولا ہے، باپ تو ایک ہی ہوتا ہے۔ عقل سے کام لے، باپ تیرے پیدا کرنے کا ذریعہ بنا، وہ تو ایک ہو گیا۔ جس رب نے تجھے پیدا کیا ہے وہ 2 کیسے ہو سکتے ہیں، وہ 3 کیسے ہو سکتے ہیں، وہ ایک کیوں نہیں مانتے؟ یہاں عقل کام نہیں کرتی؟ باپ کے مسئلے پر عقل مند ہو جاتے ہیں، جب خدا کا مسئلہ آتا ہے وہاں عقل نہیں کام کرتی۔ حدیث شریف میں یہی تو الفاظ بتلائے گئے جو میں نے ابھی حدیث شریف پڑھی۔ ایک صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ای الذنب عند اللہ اکبر، اللہ کے نزدیک کون سا گناہ جو سب سے بڑا سمجھا جاتا ہے، وہ کون سا گناہ ہے؟ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان تدعو للہ ندا وہو خلقک، یہ کہ تو اللہ کے ساتھ کسی کو بھی شریک ٹھہرا لے حالانکہ پیدا تجھے اللہ نے کیا ہے۔ باپ پیدا کرے تو وہاں تیری غیرت جاگ آتی ہے، رب پیدا کرے وہاں غیرت کیوں نہیں جاگتی؟ اللہ کے رسول یہی تو فرماتا ہے عقل سے کام لو، عقل سے، اپنی عقل کے ذریعے توحید کو جانو۔ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب
سورہ آل عمران کا آخری رکوع ہے. لآیات لأولی الالباب. اللہ تعالیٰ عقل مندوں کے بارے میں فرماتے ہیں. عقل مند کون ہے؟ عقل مند وہ ہے جو اپنی عقل کے ذریعے خدا کی خدائی میں غور و فکر کر کے خدا کو پہچان لیتے ہیں. ان کو کوئی کتابوں کے حوالے دینے کی ضرورت نہیں ہوتی. عقل بھی تو کوئی چیز ہے. اس عقل کے ذریعے رب کو پہچان لو.